فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیجنے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی اور پرسوں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے اور تقوی الہی کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ اپنے کردار کو درست کرو، خوف خدا پیدا کرو۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی بات تمام نہیں ہوتی جب تک سچوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اب سچوں کی تلاش میں جب ہم نکلے تو ہم کو قرآن مجید میں آیہ مباہلہ کے ذیل میں کچھ لوگ سچے ملے جن کی صداقت قرآن مجید سے ثابت ہے، اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ ایک ایسے مقابلے میں گئے تھے جس میں لڑائی اس بات پر تھی کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اور وہ اس لڑائی میں سچے ثابت ہو کے آئے اور اس لڑائی کو جیت کے آئے۔ تو جب وہ اس لڑائی کو جیت کے آئے تو قرآن مجید کے نقطہ نظر سے وہ سچے ثابت ہو گئے۔ یہی سچے لوگ رسول اللہ کے بعد دربار خلافت میں گئے تھے جناب سیدہ کے حق کے سلسلے میں، اور بڑے غم کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ خلافت کے دربار سے ان کو حق نہیں ملا۔ نہ جناب سیدہ کو وہ پراپرٹی ملی، وہ جائیداد ملی جو رسول اللہ اپنی زندگی میں بحکم خدا ان کو دے گئے تھے، اور نہ جناب فاطمہ کو ان کے باپ کی میراث میں کوئی حصہ دیا گیا، اور دونوں باتوں کا جواب یہ کہہ کے دے دیا گیا کہ ایک معاملے میں گواہ پورے نہیں ہیں لہذا ہم کچھ نہیں دے سکتے، اور دوسرے معاملے میں یہ کہہ دیا گیا کہ رسول کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ہم نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ رسول کے ترکے کو صدقے کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ حجرے جن میں بیویاں رہتی تھیں وہ رسول اللہ کی ملکیت تھے، تو وراثتاً وہ بیویوں کو نہیں ملنا چاہیے تھے، وہ صدقہ ہو جانا چاہیے تھے۔
اس لیے کہ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ وہ حجرے جن میں بیویاں رہتی تھیں وہ رسول اللہ کی ملکیت تھے، اور ٹھیک بات ہے رسول اللہ کی ملکیت تھے، ان کی بیویاں رہتی نہیں، اس کے اندر بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے۔ اور جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اپنے ہی ایک حجرے میں دفن ہوئے، تو رسول کا دفن ہونا تو ٹھیک تھا، ان کی ملکیت تھی، وہ اپنی ملکیت میں دفن ہوئے، لیکن ان کے دفن ہونے کے بعد وہ زمین ہو گئی صدقہ۔ اب جو میتیں اس میں دفن ہوئی ہیں وہ صدقے کی زمین پر دفن ہوئی ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے اور بڑا پیچیدہ ہے، اس کو سوچنے کے قابل بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ فدق کا بھی مسئلہ اتنا ہے کہ جو لوگ کہتے صاحب کیا ہے اور کیوں ہے، یہ ملکیت رہا اسٹیٹ کی پہلی اور دوسری خلافت کے دور میں، اور تیسری خلافت کے دور میں پہلے تو خلیفہ کے پاس رہا، اور خلیفہ نے پھر اپنے داماد مروان کو دے دیا، تو اس کے بعد یہ پراپرٹی آل بنی امیہ میں چلی اور آل امیہ کے پاس رہی۔ یہاں تک کہ اکثر و بیشتر یہ بھی سوال ہوتا ہے جب یہ کبھی بیان ہوتا ہے واقعہ، تو میں جلدی سے اس کو دو جملوں میں بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے، اور اکثر مجلسوں کے بعد بچے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہوا کیا؟ تو ہوا یہ کہ وہ آل امیہ میں چلتا رہا۔ اب ایک سوال اس میں اور کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے پراپرٹی واپس کیوں نہیں لے لی؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جب مولا علی کے پاس اقتدار آیا تو انہوں نے پراپرٹی واپس کیوں نہیں لے لی جو ان سے چھینی گئی تھی؟ تو یہ سوال غالباً سب سے پہلے جو کیا گیا وہ چھٹے امام سے کیا گیا۔ اور یہ روایت میں نے مناقب ابن شعراشوب میں پڑھی، تو وہ چھٹے امام سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ ابن رسول اللہ جب حضرت علی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے وہ پراپرٹی واپس کیوں نہیں لے لی؟ تو بجائے اس کے کہ چھٹے امام جواب دیتے، انہوں نے پلٹ کے ایک سوال کر لیا اس سے، کہا کہ رسول اللہ جب ہجرت فرما کے گئے ہیں تو جو گھر تھا رسول اللہ کا وہ رسول کی ملکیت تھا، اور وہ ان کو ان کے باپ سے وراثت میں ملا تھا، یعنی وہ جناب عبداللہ کا گھر تھا، اسی گھر میں رسول اللہ رہتے تھے، پھر وہ ان کی ملکیت ہو گیا، پھر اسی میں زندگی بھر رہتے رہے یہاں تک کہ ہجرت کا وقت آیا تو اسی گھر سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب آپ ہجرت فرما گئے تو ابو لہب نے وہ گھر بیچ لیا، ابو لہب کی ملکیت نہیں تھا، ابو لہب نے غصب کر کے اس گھر کو بیچ لیا کسی کے ہاتھ، وہ پیسے لے لیے۔ تو اس میں یہ پوچھا کہ یار آپ نے حضرت نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو اپنے گھر کو دوبارہ کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو سوال کرنے والا خود ہی سر پڑا گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا جواب کیا دے۔ تو اس نے کہا ابن رسول اللہ یہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں بتا سکتا اس کو کیوں نہیں واپس لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم آل محمد کا طریقہ یہ ہے، محمد و آل محمد کا، کہ جو شے ہم سے ظلمن لی جاتی ہے اس کو ہم واپس نہیں لیتے، اس لیے واپس نہیں لیتے کہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس طریقے سے یہ پورا واقعہ ہوا، اور تاریخ اسلام کا یہ وہ واقعہ ہے کہ اگر آدمی سنجیدگی سے اور ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس کے سمجھنے کے لیے اور اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے واقعہ بہت ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے جو میں نے پہلے دن جو میں نے تمہید قائم کی تھی مجلس کی، وہ یہ تھی کہ دو سچے امت کے ہیں اور دو سچے اہل بیت کے ہیں۔ امت کے سچوں میں ایک صدیق ہے، ایک صدیقہ ہے، اور اہل بیت کے سچوں میں بھی ایک صدیق ہے اور ایک صدیقہ ہے۔ تو رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اہل بیت کی صدیقہ امت کے صدیق کے مقابلے میں ہے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امت کی صدیقہ اہل بیت کے صدیق کے مقابلے میں ہے۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کیا تھا وہ اس واقعے کی جھلک تھی کہ جب اہل بیت کی صدیقہ امت کے صدیق کے مقابلے میں کھڑی تھی اور اپنا حق مانگ رہی تھی، اور خالی جائیداد کی بات نہیں تھی، بلکہ جب رسول کی بیٹی نے دوسرا مقدمہ دائر کیا اور اپنے باپ کی میراث کا مطالبہ کیا کہ میرے باپ کی میراث مجھے دو،
تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ کی میراث میں جناب فاطمہ کا شیئر کتنا تھا، اس کو بھی بچے اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اللہ کی میراث میں جناب فاطمہ کا شیئر و حصہ کتنا تھا۔ رسول جو کچھ چھوڑ کے گئے تھے اس کو 8 برابر کے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ رسول کی میراث جو بٹتی تو اس طریقے سے بٹتی کہ رسول جو کچھ چھوڑ گئے تھے اس کو 8 ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا، اور 8 ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد 7 حصے جو تھے وہ جناب سیدہ کو دے دیے جاتے۔ اب بچا 8واں حصہ، یہ 8واں حصہ جو ہے یہ 9 ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا، اور اس میں سے ایک ایک حصہ جو ہے وہ بیویوں کو ملتا۔ یہ رسول اللہ کی میراث کی تقسیم ہے شرع محمدی کے اعتبار سے اور اسلامی قانون کے حساب سے، کہ رسول اللہ کی میراث 8 برابر کے حصوں میں تقسیم کی جاتی، اور 8 برابر کے حصوں میں سے 7 حصے جناب سیدہ کو دے دیے جاتے۔ اب ایک حصہ آخر میں بچ جاتا 8واں حصہ، وہ 8واں حصہ جو ہے وہ پھر ڈیوائیڈ ہوتا 9 کے اوپر، 9 برابر کے حصوں کے اوپر وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا، اور ان میں سے ایک ایک حصہ جو تھا وہ ایک ایک بیوی کو ملتا۔ یہ رسول اللہ کی میراث تھی۔ تو بیوی نے اپنے باپ کی میراث کا دعویٰ کیا کہ اچھا فدق نہیں دیتے تو میرے باپ کی میراث میں میرا حصہ لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے باپ سے یہ کہتے سنا ہے ہم نے کہ آپ کے باپ نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث بل ما ترکنا صدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی ویسے ہی جناب فاطمہ نے کہا کہ سبحان اللہ، کتنے جلدی تم نے میرے باپ پر اتہام باندھا، اور کتنے جلدی تم نے میرے باپ پر الزام لگا دیا، کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی۔ ایک آیت یہ پڑھی کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ورث سلیمان داؤد، اور سلیمان جو تھے وہ داؤد کے وارث ہوئے۔ تو فرمایا کہ سلیمان بھی نبی تھے، داؤد بھی نبی تھے۔ اگر گروہ انبیاء وارث نہیں ہوتے تو سلیمان داؤد کے وارث کیسے ہوئے؟ اور اس کے علاوہ دوسری آیت پڑھی جناب زکریا کی دعا کہ پالنے والے مجھے اپنے بعد اپنی وراثت کے سلسلے میں خوف ہے لوگوں سے، لہذا مجھے ایسی اولاد عطا فرما کہ جو میری وارث ہو اور آل یعقوب کی وارث ہو۔ تو جناب یحییٰ کا فرزند ملا جناب زکریا کو، تو جناب یحییٰ جو تھے وہ جناب زکریا کے وارث ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یحییٰ بھی نبی تھے اور زکریا بھی نبی تھے۔ تو جناب یحییٰ جناب زکریا کے وارث کیسے ہو گئے، اور جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث کیسے ہوئے؟ داؤد نے وارث بنایا اور سلیمان وارث بنے، جناب زکریا نے وارث بنایا اور جناب یحییٰ وارث بنے۔ کہا کتنی جلدی تم نے میرے باپ کے خلاف اتہام باندھ دیا، کیا میرا باپ قرآن کے خلاف کہے گا؟ اور عزیزان گرامی پوری تاریخ گواہ ہے، آپ پڑھ لیجئے کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کا باپ ہم نے یہی سنا ہے، ہم اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ نہ ان آیتوں کو کوئی جواب دیا، نہ اس کے سلسلے میں اپنے عمل کوئی جسٹیفیکیشن پیش کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہم نے تو بس یہی سنا ہے، اس کے علاوہ تو ہم نے سنا نہیں ہے، لہذا جو ہم نے سنا ہے اس کے خلاف تو ہم کر نہیں سکتے۔ آج دیکھیے، آج اسلام کے بہتیرے فرقے ہیں، اور بہتیرے فرقوں میں ظاہر ہے کہ سب فرقے راہ راست پر نہیں ہیں، گمراہ فرقے بھی ہیں، اور جتنے فرقے ہیں ہر ایک اپنی دلیل قرآن سے لاتا ہے۔ جو خدا کی جسم و جسمانیات کے قائل ہیں وہ بھی غلط صحیح آیتیں کھینچتان کے اپنے مطلب کی لا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کہیں اللہ کے ہاتھ دکھا دیتے ہیں، کہیں اللہ کا جسم دکھا دیتے ہیں، سب گڑبڑ سڑبڑ، مگر وہ غلط انٹرپریشن کرتے ہیں، غلط ترجمے کرتے ہیں، مگر بہرحال قرآن کی آیتیں اپنے مطلب کے لیے کھینچتان کے لا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب اتفاق تھا کہ اس وقت فاطمہ کے مقابلے میں فریق کو کوئی آیت قرآن کی ملی نہیں۔ تو یہ منظر بھی قابل دید ہے اور سوچنے کے قابل ہے کہ جدھر اہل بیت تھے قرآن ادھر ہی رہا، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا انہوں نے قرآن کو چھوڑا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا انہوں نے اہل بیت کو۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہ وہ تاریخ تھی جہاں امت کا صدیق تھا اور اہل بیت کی صدیقہ تھی، اور اس واقعے کے 25 برس کے بعد ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں امت کی صدیقہ اور اہل بیت کا صدیق آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے سے،
اور وہ وقت بھی تاریخ کا عجیب وقت ہے، اور اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ اور عالم اسلام کی مجرمانہ خاموشی اتنی ظالمانہ ہے خدا کی قسم کہ ایک ایک بات کے لیے وہ تحقیق کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ایسے معاملات میں ایسے چپ ہو جاتے ہیں اور ایسے گول ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، تو اتنے جلدی گزر جاتے ہیں ادھر سے کہ آئیے ٹھیک سے اس کو بیٹھ کے سمجھیے، اس کو ایکسپلین کیجیے، اس کو واضح کیجیے۔ تاریخ کے اندر انقلاب ایک آیا اور جس خلیفہ کو لوگوں نے شورا سے بنایا تھا اجماع سے قتل کر دیا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ لوگ علی کے دروازے پہ آئے کہ یا علی آپ کے سوا کوئی دوسرا اس وقت ہے نہیں، حالات عجیب ہیں، اسلام مشکل میں پھنسا ہے، دین پر وقت پڑا ہے، اسلام کو سنبھالیے۔ اصل میں کچھ غلطیوں کی وجہ سے اچانک وہ راستہ جو پہلے سے طے شدہ تھا اس میں گڑبڑ ہوئی۔ پہلے سے طے شدہ راستہ جو تھا وہ کچھ اور تھا، اس میں بیچ میں کہیں علی کا نام نہیں تھا، لیکن عوامی رجحان علی کی طرف ہمیشہ رہا، جس کو مجرم تاریخ نے کبھی لکھا نہیں، سمجھے؟ عوامی رجحان علی کی طرف رہا ہمیشہ، لیکن عوام کی آواز نہیں ہوتی، آواز طاقت والوں کی ہوتی ہے، جتھے والوں کی ہوتی ہے، لشکر والوں کی ہوتی ہے، فوج والوں کی ہوتی ہے، عوام کی آواز نہیں ہوتی۔ یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں سب، طاقت جس کے پاس ہوتی ہے آواز اسی کی ہوتی ہے، اور وہی لکھی جاتی ہے، وہی پڑھی جاتی ہے، وہی سمجھی جاتی ہے، اسی کا تذکرہ تاریخ میں ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتی ہے، سمجھے؟ تو جب وہ اچانک یہ واقعہ ہو گیا تو عوامی رجحان جو تھا وہ اپنے صحیح راستے پر چکے تھا، لہذا مولا علی کی طرف گھومے، کہ یا علی آپ ہیں۔ علی نے انکار کیا، کہا نہیں میں نہیں، مجھے قبول نہیں، میں نہیں ایکسپٹ کروں گا ایسے، تم جس کو چاہو بنا لو، جس کو تم مناسب سمجھو اس کو منتخب کر لو، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اصرار بڑھتا رہا، مولا علی کی طرف سے انکار بڑھتا رہا۔ آپ تاریخ پڑھیے، اس انکار و اقرار میں 3 دن گزر گئے، چند گھنٹے نہیں، 3 دن گزر گئے، امت کی طرف سے اصرار اور علی کی طرف سے انکار۔ دیکھیں یہ بھی بڑی تاریخی اہمیت کا واقعہ ہے اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ علی خلافت پر حریص تھے، ایک علی پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ چاہتے تھے ان کو خلافت مل جائے۔ علی خلافت پر حریص نہیں تھے، اگر علی چاہتے ہوتے خلافت مل جائے تو پہلی مرتبہ میں مسلح جد و جہد کرتے، وہ نہیں کی۔ تیسری مرتبہ میں جب ان کے سامنے آپشن رکھا گیا تھا، یہ بات رکھی گئی تھی کہ آپ کتاب خدا، سنت رسول اور سیرت شیخین پر عمل کریں، تو ایک یس کا معاملہ تھا خالی، ہاں کریں گے۔ بعد میں کون پوچھتا ہے کیا 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 نہیں کیا، کریں گے، فوراً ہاتھ پہ بیعت ہوتی، لیکن انہوں نے نہیں کہا نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، نہیں ہوئی بیعت ہاتھ پر، مگر علی نے اصول پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں دوسروں کے ہاتھوں بیعت ہو گئی تو ہو گئی۔ اب علی میں اور امت میں اختلاف پیدا ہو تو تھا ہی، اور ہو گیا۔ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی، یا ایک آدمی کی ڈیمانڈ یہ تھی جو خلافت بانٹ رہا تھا شورا میں بیٹھا ہوا، کہ آپ اللہ کی کتاب، سنت رسول اور سیرت شیخین پر عمل کیجئے،
علی نے کہا کہ ہم کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کریں گے، سیرت شیخین پر عمل نہیں کریں گے۔ ان کا ہم نہیں کریں گے تو آپ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ ان کا نہ بناؤ۔ جنہوں نے کہا ہم کریں گے ان کو بنا لیا۔ اب جب وہ لوگ وہی کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، ڈاکٹر طہا حسین جیسے لوگ کہتے ہیں، مولانا مودودی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیرت شیخین پر عمل نہیں کر سکے، تو وہی لوگ جنہوں نے بنایا تھا ان کے خلاف ہو گئے۔ جب خلاف ہو گئے تو ان کو ہٹا دیا۔ اب جب ہٹا دیا تو اب پھر لوگ علی کے پاس آئے۔ اب جب پھر علی کے پاس آئے تو پھر یہ سوال اٹھا کہ آخر میں جب لوگوں نے اصرار زیادہ کیا تو ہم نے کہا کہ میری شرط معلوم ہے تمہیں؟ کہا جی ہاں شرط معلوم ہے۔ کہا میں اپنی شرطوں پر بیعت لوں گا؟ کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی شرطوں پر آپ کی بیعت کریں گے۔ کہا اچھا پھر ایک رات سوچ لو، کل سویرے آنا، یہ سپہر کی بات ہے، یہ 20ویں ذی الحجہ کو سپہر کی بات ہے۔ کہا رات کو سوچ لو، سویرے آنا۔ رات بھر لوگ سوچتے رہے، رات بھر پھر سوچنے کا موقع دیا۔ سویرا ہوا تو بہت جلدی علی گھر سے نہیں نکلے، سورج چڑھ چکا تھا، دن بلند ہو چکا تھا، دھوپ پھیل چکی تھی، یعنی ہمارے حساب سے دن کا 10 ساڑھے 10 بجے کا وقت تھا۔ مسجد النبی چھلک رہی تھی، اس میں ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ بزرگ صحابہ علی کے دروازے پر گئے، جا کے علی کو آواز دی، علی کو پکارا، علی کو گھر سے باہر نکالا، کہا یا علی صبح سے مسلمان منتظر ہیں، مسجد چھلک رہی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تشریف لائیے۔ آپ نے پھر فرمایا تم نے سوچ لیا ہے، غور کر لیا ہے؟ کہا اچھی طرح سوچ لیا ہے، غور کر لیا ہے۔ میری شرطیں معلوم ہیں سب کو؟ کہا جی ہاں اچھی طرح شرطیں معلوم ہیں، ہم آپ کی شرطوں پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب اس کے بعد مولا علی تشریف لائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بیعت نہیں ہو رہی ہے، یہ 2 کام ہو رہے ہیں علی کے ہاتھ کے اوپر۔ یعنی مسلمان ایک تو بیعت کر رہے ہیں اس بات پر کہ علی کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اور دوسرے اس بات پر بیعت کر رہے ہیں کہ علی کی شرطوں پر ہم علی کی بیعت کر رہے ہیں۔ علی کی شرط یہ ہے کہ ہم سیرت شیخین پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ایک طرف ووٹ آف کانفیڈنس دیا جا رہا ہے، دوسری طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ ڈبل ووٹ پڑ رہا ہے، ایک ووٹ نہیں ہے۔ جو حضرت علی کے ہاتھ بیعت کر رہا ہے وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کی شرطیں منظور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے، ہمیں منظور ہے کہ آپ اس پر عمل نہ کیجیے۔ تو اعتماد کے ساتھ عدم اعتماد بھی ہے۔ تو جب علی نے عدم اعتماد پاس کر لیا تو خلیفہ بلا فصل تو ہو گئے، فصل رہا کہاں؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ اور اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس وقت تو خطبہ ہوا اور نماز ہوئی، وہ سب تفصیلات مجھے آپ سے عرض نہیں کرنا ہے۔ یہ خبر عالم اسلام میں پھیلی، یہ خبر عالم اسلام میں پھیلی، اور رسول کی وہ زوجہ جو صدیقہ امت ہیں وہ حج کو تشریف لے گئی تھی، مدینے میں نہیں تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حج کو تشریف لیے جا رہی تھیں تو انہوں نے مدینہ والوں سے بات کہی تھی کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ یہ اس وقت ان کا مشورہ تھا، لیکن پھر حج کو تشریف لے گئی تھی۔ اب حج سے واپسی ہو رہی تھی، مکہ چھوڑ چکی تھیں، راستے میں تھیں، تو راستے میں یہ اطلاع ملی کہ ان کے مشورے پر یا جیسے بھی خلیفہ قتل کر دیے گئے، اور جیسے ہی یہ اطلاع ملی کہ خلیفہ قتل کر دیے گئے، ویسے ہی انہوں نے
ساربانوں کو جو اونٹ چلاتے ہیں اور قافلے لے کے چلتے ہیں، ان کو حکم دیا کہ میرے اونٹ کو تیز چلاؤ اور قافلے کو تیز چلاؤ، مجھے جلدی مدینہ پہنچنا ہے۔ تو قافلے کی رفتار تیز کی گئی، بڑھائی گئی قافلے کی رفتار، لیکن دوسری منزل کے اوپر جا کے اطلاع ملی کہ علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، ویسے ہی انہوں نے ایک آہ سرد بھری اور خلیفہ کا، مقتول خلیفہ کا نام لے کے کہا کہ وہ مظلوم قتل کر دیے گئے، میرا اونٹ واپس لے چلو مکے کی طرف، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب مدینہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہا جائے، ایسا مدینہ جس میں علی خلیفہ کی حیثیت سے ہوں وہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں۔ واپس پھر مکے پلٹ آئیں اور مکے میں آ کے انہوں نے قیام فرمایا، اور اب ان کے گرد لوگ جمع ہونے لگے، مختلف نظریوں کے لوگ اور مختلف خاندانوں کے لوگ اور مختلف قبیلوں کے لوگ، صرف دشمنی حیدر کرار کی بنیاد پر جمع ہونے لگے۔ اس لیے کہ مروان جو بنی امیہ سے تھا اور جس سے معظمہ کو سخت اختلافات تھے اور سخت ناراض رہتی تھیں اس سے، وہ مکے آ گیا اور وہ بھی آن کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی شفقت کا سلوک فرمایا، اور پھر کچھ لوگ جو بڑے بزرگان اسلام میں تھے اور بڑے بزرگ صحابہ میں جن کا شمار ہوتا تھا اس وقت موجود تھے، جو عشرہ مبشرہ میں بھی کہے جاتے ہیں، اور جو لوگ گویا شورا کمیٹی کے بھی رکن تھے اور بڑے امپارٹنٹ صحابی تھے، جناب طلحہ اور جناب زبیر، وہ بھی دونوں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، پہلے شخص طلحہ تھے اور دوسرے شخص زبیر تھے۔ ان دونوں حضرات نے بھی مولا علی سے آن کے یہ کہا کہ ہم عمرے کو جانا چاہتے ہیں، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک کے دل میں مکے کی گورنری کی کوفے کی گورنری کی خواہش تھی، دوسرے کے دل میں بصرے کی گورنری کی خواہش تھی، لیکن یہ بات وہ کھل کے مولا علی سے کہہ نہ پائے، اور جب وہ اس خواہش کو لیے ہوئے مولا علی کے پاس پہنچے تو رات کا وقت تھا، جب گفتگو کا آغاز ہوا تو چراغ جل رہا تھا، انہوں نے چراغ بجھا دیا، کہا آپ نے چراغ بجھایا کیوں؟ کہا اس میں تیل جو ہے بیت المال کے پیسے کا جل رہا ہے، میری تمہاری پرسنل بات چیت ہو رہی ہے، لہذا یہ کس حساب میں جائے گا، اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ علی سے اب کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو ان کا ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آپ سے ملاقات کر لیں، اور دوسرے یہ کہ ہمارا ارادہ ہے عمرے کو جانے کا، تو بہتر ہے مناسب ہے آپ تشریف لے جائیں۔ وہ دونوں بزرگ مولا علی سے یہ فرما کے کہ ہم عمرے کو جا رہے ہیں، مدینے سے مکے تشریف لے گئے، یہ بھی مکے میں جمع ہو گئے۔ اب معظمہ کے پاس طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، مروان بھی تھے، یہ تو بڑے مشہور لوگ تھے، اس کے علاوہ جس جس کے دل میں دشمنی علی تھی وہ سب جمع ہو گئے۔ اور دنیا کی تاریخ میں اس نوعیت کی لڑائی کبھی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی جیسی جنگ جمل ہوئی ہے۔ جنگ جمل اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل الگ لڑائی ہے، اس لیے کہ لڑائی جب ہوتی ہے تو اس کے اندر یا تو اس لیے ہوتی ہے کہ جو برسر اقتدار ہے اس کے اوپر کوئی الزام ہوتا ہے اور اس کے خلاف لوگ منظم ہوتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، لہذا ہم کو اس کو ڈی تھرون کرنا ہے، اس کو اقتدار سے ہٹانا ہے۔ یا لڑائی جو ہوتی ہے وہ ملک گیری کی ہوس میں ہوتی ہے کہ ہمیں اس ملک پر قبضہ کر لینا ہے۔ پرانے زمانے میں ہوتی تھیں لڑائیاں اس نوعیت کی کہ ہمیں اس جائیداد پر، اس پراپرٹی پر، اس ملک پر، اس علاقے پر قبضہ کر لینا ہے، اس لیے لڑائی ہوتی ہے۔ یا بیچ میں کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور عداوت ہوتی ہے، کوئی اور مخاصمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ جو لوگ علی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ علی پر کوئی چارج نہیں لگا رہے ہیں،
وہ علی پر کوئی چارج نہیں لگا رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی، وہ کوئی چارج نہیں لگا رہے ہیں علی کے اوپر۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک گیری کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان خلیفہ کو ہٹاؤ، دوسرا خلیفہ چاہیے ہمیں۔ تو لڑائی کی بنیاد صرف مخالفت علی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اور عجیب و غریب منظر، خدا کی قسم یہ تھا کہ اس لشکر میں ایک عجیب و غریب انتشار تھا۔ کوئی کہتا ہے مدینے چلو، کوئی کہتا ہے بصرے چلو، کوئی کہتا ہے کوفے چلو، کوئی کہتا ہے یمن چلو۔ مطلب عجیب و غریب رائے تھی جو اس وقت ہو رہی تھی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو وہ اختلاف اور وہ ہنگامہ خیزیاں جو ہیں وہ سب نظر آ جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے اندر ایک چیز جو کامن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مخالفت حیدر کرار جو ہے وہ سب کے پاس تھی۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں علی نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ لشکر مکے سے نکلا، اور یہ لشکر مکے سے نکل کے عراق کی طرف چلا، اور آخر میں یہ طے ہوا کہ یہ لشکر جائے گا بصرے، جو پورٹ سٹی ہے عراق کا۔ یہ لشکر بصرے کے خیال سے نکلا اور بصرے کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے پہلی منزل پر جب ظہر کی نماز آئی تو اختلافات کے آثار پیدا ہونے لگے، اس لیے کہ دو بڑے بزرگ پائے کے صحابی موجود تھے اس کے اندر، اور دونوں باوجود ساتھ ہونے کے اپنے اپنے گروپ الگ الگ بھی رکھتے تھے۔ باوجود اس کے ساتھ تھے لیکن دونوں کے اپنے اپنے گروپ بھی تھے۔ تو ہر ایک کے گروپ نے کہا کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس لشکر کو نماز پڑھائیں، اور جب اختلاف کی صورت پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اختلاف تو مناسب نہیں ہے ابھی، لہذا یہ مسئلہ ریفر کیا جائے ام المومنین کو، اور ام المومنین جس کو ارشاد فرمائے وہ نماز پڑھائے۔ چنانچہ یہ مسئلہ ریفر ہوا ام المومنین کو کہ ان دو بزرگ اصحاب میں کون نماز پڑھائے گا۔ یہ پہلی منزل کا واقعہ ہے۔ تو ام المومنین نے فیصلہ یہ دیا کہ دونوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، دونوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، اس لیے کہ اس میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے نا، لہذا ایک کو اگر کہہ دیتی ہوں دوسری کی پارٹی مخالف ہو جاتی۔ فرمایا دونوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، بلکہ زبیر کا بیٹا عبداللہ نماز پڑھائے گا۔ عبداللہ ینگ لڑکا تھا، زبیر کا بیٹا، باپ پیچھے پڑھیں گے نماز، بیٹا نماز پڑھائے گا، اس لیے کہ ام المومنین نے ان کو امام مقرر کر دیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس وقت کسی بزرگان اسلام میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ کمسن ہے، بزرگوں کی موجودگی میں کمسن کیسا۔ چنانچہ چونکہ وہ ام المومنین کے اپائنٹ کیے ہوئے امام تھے، لہذا وہ آخر تک اپنے باپ کو بھی اور اپنے باپ کے برابر دوسرے بزرگ جو چچا کہہ لیجئے ان کو بھی نماز پڑھاتے رہے اور امامت وہی فرماتے رہے پورے راستے پر۔ راستے میں متعدد واقعات ہوئے، اور وہ تمام واقعات جو ہیں وہ تاریخ کے اندر لکھے ہیں، مجھے آپ کے سامنے وہ واقعات پیش نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب مولا علی کو اس بغاوت کی خبر ملی اور ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے فتنہ و فساد پیدا کرنا شروع کیا ہے، تو مولا علی نے مدینہ چھوڑا۔ اور عزیزان گرامی، تاریخ اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اور مدینہ نبی کے اوپر بہت بڑا احسان کیا مولا علی نے کہ جو کیپٹل چینج کر دیا۔ اور مولا علی نے جس دن کیپٹل چینج کیا اور مدینہ چھوڑا، اس وقت سے آج تک مدینہ عالم اسلام کا کیپٹل نہیں بنا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ مدینہ کی عزت و حرمت محفوظ ہے اس لیے کہ مدینہ کیپٹل نہیں ہے، اس لیے کہ دارالسلطنت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ غنیم کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور دشمن کے حملے کی زد کے اوپر ہوتا ہے۔ مدینہ النبی کو مولا علی نے چھوڑ دیا کہ یہ رسول کا مدینہ ہے، اس کے اندر کشت و خون ہوگا، اس کے اندر غارت گری ہوگی، اس میں ظلم ہوں گے، لہذا یہ چونکہ حرم ہے، حرم رسول ہے، لہذا اس کا احترام برقرار رہے۔ مولا علی نکلے تو مدینے سے، مگر پھر پلٹ کے مدینے آئے نہیں۔ مدینے سے نکلے
لوگ ساتھ تھے، لشکر ساتھ تھا، امام حسن کو، حضرت عمار یاسر کو کوفے بھیجا اور وہاں سے مدد منگائی، کچھ لوگ راستے سے ساتھ ہوئے، اس طریقے سے لشکر ساتھ ہوتا رہا، بڑھتا رہا، چلتا رہا، اور ان کے لشکر نے بصرے بجا کے قبضہ کر لیا، اور بصرے بجا کے نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ بصرے میں لوٹ مار مچائی، اور بصرے کے حاکم کو انہوں نے قید کیا، پہلے بصرے کا بیت المال لوٹا، بصرے کے لوگوں کو قتل کیا، اور حاکم بصرہ عثمان ابن حنیف جو تھے ان کی داڑھی کے بال نوچ ڈالے اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ اس عالم میں فریادی بن کے مولا علی کے سامنے آئے۔ دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ کسی ملک میں بھی اگر اس طریقے کے حالات ہوں تو یہ مسئلہ آج کی دنیا کے سامنے بہت زبردست کلیئر ہو رہا ہے، بالکل ایک دم، خدا کی قسم میں جو کل کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے تھیوری میں پڑھا ہے وہ ہم پریکٹیکل میں دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علی کے زمانے میں مسلمانوں سے تلوار چلی، علی کے زمانے میں مسلمانوں سے تلوار چلی، ایک مسلم ملک آج بھی مسلمانوں سے لڑ رہا ہے۔ کہیے پریکٹیکل دیکھیے اپنی آنکھوں سے، جب حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے تو کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گورنر کو نکال دیجئے اور اقتدار پر قبضہ کرنا چاہیے تو باقاعدہ حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ یہی علماء اسلام جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہو رہا ہے آج، یہی کہہ رہے ہیں کہ علی مسلمانوں سے لڑے، مسلمانوں سے لڑے، مسلمانوں سے لڑے، مسلمانوں سے لڑے۔ اور عزیزان گرامی، تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ علی حتی الامکان پیغام پر پیغام بھیج رہے ہیں کہ میری کیا خطا ہے، میرا کیا قصور ہے، مجھ سے کیا بات ہے، کیا جھگڑا ہے، کیوں مجھ سے لڑنے پر تیار ہو؟ میں لڑنا نہیں چاہتا، میں فساد نہیں چاہتا، میں جھگڑا نہیں چاہتا۔ نہ لڑو، جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو، سلو کرو، بات کرو، بات چیت کرو، نیگوسیشنز کرو، وہ تیار نہیں ہے کسی بات کے اوپر۔ یہاں تک کہ بصرے میں ان کی فوجیں پڑی ہیں، اور بصرے سے ایک منزل پہلے مولا علی نے اپنا لشکر روک لیا اور گفتگو کا آغاز کیا، چاہتے ہیں کہ گفتگو سے مسئلہ طے ہو جائے۔ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ مولا علی لڑائی نہیں چاہتے ہیں، اس کو سامنے والے نے علی کی کمزوری سمجھا، اس کو سامنے والے نے علی کی کمزوری سمجھا کہ علی جو لڑائی نہیں چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ علی کمزور ہیں، اس لیے ہمارے سامنے آنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہ خط لشکر کی سربراہ نے اپنی سہیلی کو مدینہ لکھ کے بھیجا۔ دنیا تاریخی ہسٹری میں کیا کیا واقعات لکھے ہیں تاریخ کے اندر۔ تاریخ جب اپنا سینہ کھولتی ہے اور واقعات سامنے آتے ہیں تو کانپ جاتا ہے آدمی۔ انہوں نے خط لکھا یہاں سے اپنی سہیلی کو مدینے میں، اور اس کے اندر یہ لکھا کہ علی ایک منزل پہلے اپنا لشکر لیے کھڑے ہیں، اور اس وقت علی کی پوزیشن بڑی خراب ہے، اگر وہ آگے بڑھیں گے تو ہمارا لشکر ان کو مار ڈالے گا، اور اگر پیچھے ہٹیں گے تو ان کا لشکر ان کو مار ڈالے گا۔ لہذا اس وقت علی دونوں طرف سے چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں ہیں، اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا لشکر تلواریں لیے کھڑا ہے، اور اگر لڑائی سے قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو ان کا لشکر ان کو زندہ نہیں چھوڑے گا، ان کو مار ڈالے گا۔ یہ خبر جب ان کی سہیلی نے مدینے میں پڑھی تو بے انتہا خوش ہوئی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس موقع کے اوپر عرب میں شاعری کا رواج بہت تھا، اور زبردست شاعر ہوتے تھے وہ لوگ، اور ذرا سی بات کو نظم کر دینا ان کے واسطے کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ تو اس پورے واقعے کو ایک گیت میں نظم کیا گیا، اس پورے واقعے کے اوپر ایک گیت لکھا گیا، اور وہ گیت یہ ہے کہ مل خبر مل خبر علی فی السفر کالفرس الاشقر ان اقبل سحر و ان اقبل نہار و ان ادبر سحر۔ یہ اس کے بول ہیں۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے جیسے پوچھتا ہے کہ مل خبر مل خبر، کیا خبر ہے کیا خبر ہے، مل خبر کیا خبر ہے کیا خبر ہے، تو دوسرا آدمی جواب دیتا ہے کہ علی فی السفر
علی سفر میں ہیں، اور ان کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کے سینے پر نیزہ پڑتا ہے، اور اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کے پیر کاٹے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر دھن سیٹ ہوئی، گیت ہے تو اس پر دھن بھی سیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر دھن سیٹ ہوئی، گانے والیاں بلائی گئیں، اور ایک گھر میں محفل جمی بھی تھی اور خوشی کا ماحول تھا، اور وہاں یہ گیت گایا جا رہا تھا، اور عورتیں ہنس بول رہی تھیں، باتیں کر رہی تھیں، خوش ہو رہی تھیں کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور جناب ام کلثوم اچانک اس گھر میں داخل ہو گئیں، اور ان کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبانیں رک گئیں، اور ڈھول پر جو تھاپ پڑ رہی تھی اس کے ہاتھ رک گئے، اور جناب ام کلثوم نے کھڑے ہو کر ان کو ڈانٹا، کہا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ تم گیت گا رہی ہو۔ انہوں نے اشارہ کیا جنگ احد کی طرف، کہا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ تم گیت گا رہی ہو، اس کے پہلے بھی تم لوگ گیت گا چکے ہو، مگر جو اس لڑائی کا انجام ہوا وہی اس لڑائی کا انجام ہوگا، دیکھ لینا۔ امیدوں پر اوس پڑ گئی، لوگوں کے افرا تفری مچ گئی، بوکھلاہٹ، گھبراہٹ، یہ وہ، شرمندگی، ندامت، کسی نے منہ چھپایا، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، سارا مجمع جو تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو گئے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اب مولا علی جب مجبور ہو گئے اور کوئی صورت نہ نکلی، اور ان کے قتل و غارت گری اور خون اور ظلم کا بازار بہت زیادہ گرم ہو گیا بصرے میں، تو مولا علی اپنا لشکر لے کے آگے بڑھے، اور اس کے اندر قاریان قرآن بھی تھے، اس کے اندر اصحاب بدر بھی تھے، اس کے اندر بنی ہاشم بھی تھے، تمام کے تمام تھے۔ اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کے احکام کے اگینسٹ میں، اس لیے کہ رسول کی بیویوں کو گھروں میں بیٹھے رہنے کا حکم ملا ہے، وہاں بھی قرآن علی کا ساتھ دے رہا ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا اور پہلے جاہلیت کے زمانے کی طرح باہر نہ نکلی کرنا۔ یہیں سے ایک بات اور بھی ثابت ہو جاتی ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ رسول کی بیویاں معصوم نہیں ہیں، تو یہ واقعہ اس کا ثبوت ہے، اس لیے کہ سب بیویاں بیٹھی ہیں مدینے میں، ایک بیوی کھڑی ہے میدان میں، وہ معصوم ہیں کہ جنہوں نے لڑائی سے اعتراض کیا ہے، یا وہ معصوم ہیں جو میدان میں لڑنے آئی ہیں، دونوں کا کیریکٹر ہے الگ الگ۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم ہے، ایک ہی زمانے میں، کچھ گھروں میں بیٹھی ہیں، کچھ میدان میں، ایک میدان میں۔ اب معصوم کون ہے ان میں سے؟ یہ نہ کہیے گا خطا اجتہادی ہو گئی، معصوم سے خطا کا سوال نہیں ہوتا، یہ ہماری یہ خطا اجتہادی ہمارا والا چیپٹر ہے، معصوم والا چیپٹر نہیں ہے۔ معصوم سے خطا اجتہادی نہیں ہوتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میدان جنگ میں غضب کی گرمی ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ جا چکے ہیں، بہت سے آپ میں سے بصرے جا چکے ہوں گے، زیارت کے سلسلے میں جاتے تھے، جب بائی شپ جاتے تھے تو بصرے سے جاتے تھے، ہم خود بصرے جا چکے ہیں۔ تو بصرہ جو ہے پورٹ سٹی ہے، اور بصرے میں ہیومیڈیٹی بڑی غضب کی ہوتی ہے، اور ایک تو عرب کی گرمی ویسے غضب کی ہوتی ہے، اور اگر ہیومیڈیٹی اس کے اندر پلس کر دی جائے تو اور قیامت کی گرمی ہوتی ہے، اور وہ گرمی ہے، اور وہ بے انتہا زبردست ماحول ہے وہاں کا، اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور مولا علی اتمام حجت کر رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں باز آ جاؤ لڑائی سے، باز آ جاؤ لڑائی سے، باز آ جاؤ لڑائی سے۔ اور عزیزان گرامی، ایک کوئسچن میرا یہاں پر اور بھی ہے، دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اطمینان سے پڑھنے کی ہیں، 1 گھنٹے کے وقت میں یا لمیٹڈ ٹائم میں اس کا پڑھ دینا آسان نہیں ہوتا، کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ چھوٹ جاتا ہے، کچھ یہ ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا جو معظمہ لے کے آئی تھی، 30,000 کا لشکر،
دیکھیے حکومتیں لشکر لے کے نکلتی ہیں تو حکومتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس پورا بجٹ ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے، تو حکومت جو لڑتی ہے تو کہاں سے لڑ رہی ہے؟ حکومت کا پورا بجٹ ہے، حکومت کا پورا خزانہ ہے، امریکہ فوجیں بھیج رہا ہے افغانستان میں، عراق میں، ادھر، تو کہاں سے بھیج رہا ہے؟ تو کہاں سے کا کیا سوال ہے؟ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس بجٹ ہے، ان کے پاس فنڈ ہے، ان کے پاس ڈیفنس منسٹری ہے پوری، اس میں سے خرچ کر رہے ہیں وہ. تو حکومتیں جو خرچ کرتی ہیں، لیکن پرسنس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ لشکر لے جائیں، شخصیتوں کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ لشکر لے جائیں. 30,000 آدمی کو لشکر 30,000 کا لے جانا تو بہت بڑی بات ہے. اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ کل یہاں کے اوپر کوئی پروگرام ہوگا اور اس سڑک سے لوگ گزریں گے تو 30,000 آدمی گزریں گے، خالی ایک گلاس پانی پلا دیجیے گا آپ، وہ بھی ٹھنڈا پانی نہیں، ایسے ہی. آپ یقین مانیے حیران ہو جائیے گا آپ 30,000 آدمیوں کو پانی پلانے میں. یہ معمولی خرچے کی بات نہیں ہے 30,000 آدمیوں کو پانی پلا دینا، صرف ایک گلاس پانی اور کچھ نہیں، وہ بھی سادہ برف کا نہیں، فریج والا نہیں، ایسے ہی نل کا پانی. نہیں 30,000 کا انتظام کیجیے آپ، کل آپ کو دن میں 30,000 آدمیوں کو پانی پلانا ہے، صبح سے لے کے 10 بجے دن تک میں. تو اگر آپ کو 30,000 آدمیوں کو پانی پلانا ہو تو یہ بڑا لمبا خرچہ ہے، اس لیے کہ 30,000 آدمیوں کو پانی پلانے کے لیے اتنے پیپر گلاس صحیح، مگر اس کا انتظام کرنا پڑے گا. پانی کے برتن جس میں اسٹور کیا جائے پانی، وہ لوگ ہائر کیے جائیں جو پانی پلائیں. ایک لمبے خرچے میں آ جائیے گا صرف ایک گلاس پانی پلانے کے لیے 30,000. کہہ دینا تو بہت آسان بات ہے کہ ایک گلاس پانی پلا دیجئے، لیکن ایک گلاس پانی 30,000 آدمیوں کو پلانے کا جب مسئلہ آئے تو پتہ چلے گا کہ کتنے $1,000 خرچ ہو گئے آپ کے 30,000 آدمیوں کو پانی پلانے میں. سمجھے آپ؟ تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ 31,000 آدمی کو پانی پلاتی ہے. اور یہ اتنا بڑا لشکر جو پل رہا ہے، یہ خرچہ کون کر رہا ہے؟ حضرت طلحہ جب رحلت فرما گئے اور حضرت زبیر دونوں، تو ان کی پوری میراث جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھی ہے جو چھوڑ کے گئے تھے، وہ سب ان کے وارثوں کو ملی ہے. اس لیے کہ حضرت طلحہ کے متعلق اور حضرت زبیر کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا سونا چھوڑ کے گئے تھے کہ کلاڑیوں سے کاٹ کے بانٹا گیا ہے. اب قرآن مجید کی ہم آیت نہیں پڑھ پائیں گے احترام میں کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیتا. بزرگان اسلام کی شان میں ہم کیسے کہیں؟ جس پر قرآن نے لعنت کی اس پر لعنت. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن جو لوگ اس میں مارے گئے تھے وہ اپنی پوری میراث چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے اندر کچھ ہوا نہیں. تو پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ غور طلب بات ہے، یہ بھی بڑی فکر کی بات ہے. آج بھی دیکھیے یہ جو ٹیررزم کا پورا موومنٹ چل رہا ہے، ٹیررسٹ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے لیے بار بار یہ کوشچن اٹھ رہا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس، یہ اسلحے کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس. تو معلوم ہوا کہ جب عام آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو کوشچن پہلے اٹھتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا. اور طلب بات یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے جو یہ 30,000 کا لشکر لڑا، وہ رسول تو کچھ چھوڑ کے گئے نہیں تھے، وہ تو سب صدقہ ہو گیا تھا. یہ پیسہ آیا کہاں سے جو لڑے؟ اب میں آپ سے کیا بتاؤں پیسہ آیا کہاں سے. اب پیسے کی بات آ گئی ہے تو کل تو آپ لوگوں نے کچھ پیسے راہ خدا میں اور مولا کی سرکار میں پیش کیے تھے، اور وہ منتظمین چاہتے ہیں کہ آج پھر وہ معاملہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو. کل نہیں ریپیٹ ہوگا، کل اطمینان رکھیے آپ، آج پھر ریپیٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں وہ اور کچھ ہمارے منتظمہ کے لوگ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو بسم اللہ، آپ اگر کوئی ارشاد فرمانا چاہیں تو اس وقت ارشاد فرما دیں. مولوی السلام علیکم. اس نامعقول دخل اندازی کے لیے میں آپ سے دستبستہ معافی کا خواستگار ہوں، لیکن فنڈز کی قلت جو ہے وہ اتنی
सीरियस दर्जे पे है कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कल हमने यहाँ पर चादर घुमाई थी आपकी तरफ में, और इस दरमियान में मैं ख़वातीन से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वहाँ पर भी वो कोई ऐसा इंतज़ाम कर सके तो अच्छा है। कल हमने $406 जमा किए थे और आपके सामने मैं ये ले आया हूँ। ज़्यादा देर मैं नहीं ले सकता, 1-2 मिनट आपके सिर्फ लूँगा, जिस दरमियान में कि ये चादर यहाँ पे घूम रही होगी। आज बैंक गया था, वहाँ से स्टेटमेंट लेकर आया हूँ। जो एंडिंग बैलेंस जो है महीने का वो है $7,156 और 76 सेंट। उसके बाद से लेकर आज 5 तारीख तक 6 तारीख तक जो चेक लिखे गए हैं, जिसमें तनख्वाहें हैं और जो पार्किंग लॉट बनाया गया है, अगर सिर्फ तनख्वाहों और पार्किंग लॉट को जोड़ लिया जाए तो ये ओवरड्रॉन हो जाएगा। बहरहाल उसका इंतज़ाम कर दिया गया है कि ओवरड्रॉ नहीं हो। कल क़िबला काबा ने एक बात कही थी, उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। 2 बातें एक्चुअली कही थी, दोनों बातों की तवज्जो दिलाऊंगा आपकी। एक तो वो इमाम का वाक़या था कि जिसमें उन्होंने हज़ारों दिरहम नहीं लिए और उन 7 दिरहम के लिए खुद 7 दीनार के लिए खुद कह करके लिया। और दूसरा वाक़या हुजूर ने कहा था कि जिसमें किसी ने प्लेज किया था 50,000 रुपये और फिर उन्होंने मौला के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर मंजूर होगा, कबूल होगा मौला को तो मिलेगा, आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। बखुदा पिछले 3 साल से जब से मैं ये कर रहा हूँ, कल पहली दफ़ा मेरे दिमाग में ये बात क्लियर हो गई। हमेशा मैं सोचता था कि क्या बात है, लोग जो हैं बड़े बड़े पैसे प्लेज करते हैं और आते नहीं हैं। तो मुमकिन है कि मौला नहीं चाहते हैं कि वो पैसे आए, तो बेहतर है कि ना आए। और मुझे वो 7 दिरहमों की मुझे तलाश है, इसलिए कि उन्हीं 7 दिरहमों पर और उन्हीं पाकीज़ा 7 दिरहमों पर, या पाकीज़ा शुक्रिया पाकीज़ा $7 पर जो आपके हैं, जो आप देते हैं, उसी पर ये इमाम बारगाह मासूम चलता है। और इंशाअल्लाह उन्हीं 7 दीनारों पर, ये डॉलरों पर ये इमाम बारगाह जो है वो चलता रहेगा। तो बराह करम अगर आप दे रहे हैं तो आप मेरे नज़दीक आपके वो पैसे जो हैं वो जो पाकीज़ा 7 थे जो मौला ने खुद मांग करके लिए, मैं उन्हें उनमें शुमार करता हूँ। ज़ाहिर मौला शुमार करते हैं जब भी आप दे रहे हैं। और जो आप नहीं दे रहे हैं वो मेरे ख्याल में वो वही पैसे हैं जो मौला नहीं चाहते हैं कि आप दें। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फ़ंड्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा। और ये इमाम बारगाह जो है, इसके तमाम बिल, हर चीज़ जो है वो आपके फ़ंड से ही मिलती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बहरहाल जैसा कि अभी आपने सुना कि फ़ंड्स की किल्लत है, तो इमाम बारगाहों में तो फ़ंड्स की किल्लत रहती है और यहाँ भी फ़ंड्स की किल्लत है। और लोगों मोमिनीन के सहारे से और अल्लाह की मदद से सब काम होता है। मगर जो लोग अली से लड़ने आए थे उनके पास फ़ंड्स की किल्लत नहीं थी। और बेइंतहा फंड्स थे उनके पास। अब और तलब बात यह है कि तारीख में ढूंढना यह है कि ये आए कहां से। देखिए हमारे पास मजलिस में हिस्ट्री के बहुत बड़े अथॉरिटी डॉक्टर सादिक साहब बैठे हैं। ये सब काम जो है ये रिसर्च भी करते हैं, इनकी नज़र भी गहरी है, किताबें भी लिख चुके हैं। और तलब बात है। तो जैसे मुशायरों में होता है, उनका ये शेर आपकी नज़र है, ये फलां आपकी, शायरों में रवाज है, मौलवियों में नहीं है। तो कहते हैं ये शेर आपकी नज़र है। तो वैसे ये मामला जो अभी 2 जुमलों में मैं अर्ज करूंगा, ये डॉक्टर सादिक साहब की नज़र है। और वो ये है कि देखिए इनकम अगर किसी के पास होती है तो उसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर होता है।
تو انکم اگر ہے اور ایکسپینڈیچر نہیں ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ انکم کہاں سے آئی ہے، آیا کہاں سے، اور ایکسپینڈیچر ہے اور انکم نہیں ہے تو یہ سوال ہوتا ہے یہ کہاں سے ہوا. تو یہ ایک دوسرے کے ایک دم آمنے سامنے، انکم اور ایکسپینڈیچر. یہ تاریخ کا معاملہ نہیں ہے، فائنانس کا معاملہ ہے، مگر انکم اور ایکسپینڈیچر، یہ انکم یہ ایکسپینڈیچر، یہ انکم یہ ایکسپینڈیچر. اگر ایکسپینڈیچر نہیں ہے تو انکم ہے تو کیا ہوئی؟ آپ کو $1 ملین ملے کہیں سے اور آپ کا بیلنس زیرو ہے، ایکسپینڈیچر آپ کو دکھا نہیں پا رہے ہیں، تو $1 ملین ہوئے کیا؟ اور $1 ملین آپ نے خرچ کیے اور انکم آپ شو نہیں کر پا رہے ہیں، تب بھی سوال ہوگا کہ آپ نے $1 ملین کا خرچہ تو کیا، یہ $1 ملین آپ کو آئے کہاں سے؟ تو ایکسپینڈیچر کے اگینسٹ میں انکم ہونا چاہیے، انکم کے سامنے ایکسپینڈیچر ہونا چاہیے. تو یہ تاریخ میں ایک ایکسپینڈیچر مل رہا ہے 30,000 کی آرمی کو جو خرچ ہوا ہے، اس کے اگینسٹ میں کوئی انکم نہیں مل رہی ہے. انہوں نے دے دیے، انہوں نے دے دیے، انہوں نے دے دیے، جن جن کا نام آتا ہے ان کے سب کے وراثتیں پوری موجود ہیں، سارے پیسے موجود ہیں، سب کچھ انٹیکٹ ہے، اس کے اندر سے کچھ گیا نہیں ہے جو کہا جائے کہ ان کے پیسے لگ گئے. اچھا، ایک انکم تاریخ میں مجھے ایسی ملی کہ جس کے اگینسٹ میں ایکسپینڈیچر نہیں دیکھا میں نے. تاریخ میں یہ ایکسپینڈیچر ہے، اس کے اگینسٹ میں انکم نہیں مل رہی ہے مجھے. یہ 30,000 آرمی کا جو ایکسپینڈیچر ہے جو مکے سے چلی ہے اور کوفے بصرے تک آئی ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے ضروریات، اس کے اسلحے، اس کا سامان، اس کا کچن، اس کی سواریاں، بھائی سبھی کچھ تو ہے، خیمے، ڈیرے. 30,000 کی آرمی ہے، 30,000 کی آرمی ہے، اس کا ایکسپینڈیچر نہیں مل رہا ہے، انکم نہیں مل رہی ہے. کہاں سے؟ ایک انکم ایسی ہے جس کا ایکسپینڈیچر نہیں مل رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب ایران فتح ہوا اور ایران کے بادشاہ کا محل مسلمانوں کے قبضے میں آیا، جس کے کھنڈرات مدائن میں آج بھی موجود ہیں، قصر ابیض. قصر ابیض ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے وائٹ ہاؤس کا، ایران کے محل کا. ہاں، قصر ابیض جو ہے بالکل اس کا نام قصر ابیض تھا، اور وہ کسرا کا محل ہے، اور اس کے روئنس آف قصر ابیض جو ہیں وہاں پر مدائن میں آپ بغداد کے پاس جا کے دیکھیے تو جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، بلکہ وہ ایک آرچ ابھی موجود ہے اس کی، وہی تھا جس کے 14 کنگورے رسول اللہ کی ولادت کے وقت گرے تھے، وہ سب تھا. اس کی ایک آرچ آج بھی موجود ہے اور لوگ جا کے اس کو دیکھتے ہیں. بہت سے آپ میں سے دیکھ چکے ہوں گے اس کو. بہرحال جس وقت ایران کے بادشاہ کے محل میں لوٹ ہوئی ہے تو ایران کے کنگ کا جویلری باکس دربار خلافت میں آیا، جس کے اندر تاج تھے، جس کے اندر ان کے گلے میں پہننے کے ہار تھے، جن میں وہ تمام جویلری تھی جو ایران کے شہنشاہ نسلوں سے استعمال کرتے چلے آئے تھے. اب وہ بلینز آف ڈالر کی تھی یا ٹریلینز آف ڈالر کی تھی اس کا اندازہ نہیں. بہرحال وہ پورا صندوق جو ہے وہ لا کے دربار خلافت میں رکھ دیا گیا. خلیفہ منصف مزاج تھے. انہوں نے جواہرات کا وہ بکس دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے بھائی مسلمانوں، ہم لوگوں نے یہ جواہرات نہ کبھی دیکھے نہ سنے، ہم نہیں جانتے اس کو کہ کیا ہیں، ہم غریب لوگ تھے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے جو یہ سب ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن یہ کہ مجھے اس کی قیمت کا اور اس کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے ہیں یا اس کی کیا قیمت ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو کبھی دیکھا نہیں اور ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں. لہذا مجھے اللہ کا خوف ہے مجھے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تقسیم میں عدالت کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے، اس لیے کہ اس کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں ہے مجھے. لہذا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تقسیم میں عدالت کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے. لہذا بھائی مسلمانوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ پورا صندوق رسول کی چہیتی بیوی کو دے دوں.
حق تو تمہارا ہے، مگر اگر تم مجھے اجازت دو تو میں صندوق رسول کی چہیتی بیوی کو دے دوں۔ بھائی مسلمان کہنے لگے بے شک کیوں نہیں، بسم اللہ دے دیجیے۔ لیجیے، انہوں نے بھائی مسلمانوں سے اجازت لی اور پورا صندوق محل کے اندر بھجوا دیا۔ انہوں نے جو جواہرات دیکھے تو ہاتھ اٹھائے، کہا پالنے والے گواہ رہنا، تیرے نبی کے بعد اس شخص نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، کتنا میرا دل خوش کیا ہے۔ میں تاریخ کے اندر یہ جملے پڑھ رہا تھا اور رسول کی بیٹی کی فریاد دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف رسول کی بیٹی اپنے جائز حق کے لیے فریاد کر رہی ہے، دوسری طرف رسول کی بیوی شکر خدا کر رہی ہے۔ یہی صورتحال اگر وہ باتیں صحیح تھی جو خلیفہ صاحب نے کہی تھیں تو وہ بھی یہ فرما سکتے تھے کہ بھائی مسلمانوں حق تمہارا ہے لیکن رسول کی بیٹی مانگ رہی ہے تو کہو تو دے۔ لیکن اس وقت یہ ٹیکنیک استعمال نہیں کی گئی۔ اب یہ ایکسپینڈیچر جو ایران کے کنگ کے جیولری باغ کا ہے، اس کے اگینسٹ میں ایکسپینڈیچر نہیں ملتا کہ یہ آ کے کیا ہوا، اور اس کے اگینسٹ میں انکم نہیں ملتی کہ کہاں سے آیا جو خرچہ ہوا۔ اب میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے، لیکن اگر میرا دماغ اس انکم کو ایکسپینڈیچر سے ملا دے تو تعجب کا محل نہیں۔ سلامات بھیج دیں محمد اب آپ چند منٹ بس میری طرح متوجہ ہو جائیے اور میں آپ کو تھوڑی دیر میں ایک منظر پیش کر دوں کہ یہ دوسرا منظر ہے۔ ایک منظر میں آپ کو کل دکھا چکا، وہ حسرت و مظلومی کا منظر تھا۔ یہ ایک دوسرا منظر ہے، یہ میدان جنگ کا منظر ہے، یہ صحن مسجد کا منظر نہیں ہے۔ یہاں دونوں طرف لشکر کھڑے ہیں اور ادھر حیدر کرار ہیں، مالک و مختار امیر المومنین قلب لشکر میں، اور ان کے دہنے بائیں رسول کے دونوں نواسے ہیں۔ ان کو کچھ بنی ہاشم اور کچھ ان کے چاہنے والے گھیرے میں ہیں، اور سامنے وہ لشکر بھی مسلمانوں ہی کا لشکر ہے، لیکن اس لشکر کی قیادت رسول کی زوجہ کر رہی ہیں، اور وہ ایک بلند قامت اونٹ پر سوار ہیں جس کا نام عسکر ہے، اور ان کا ہودج جو ہے، ہماری جو ہے جس میں تشریف فرما ہے، اس کے اوپر لوگوں نے اپنی زرہیں ڈال دی ہیں تاکہ کوئی تیر ویر اگر ادھر جائے تو ہماری کے اندر نہ جا سکے اور نقصان نہ پہنچے۔ اور ایک قبیلہ ہے جس کا نام بنو زبا ہے۔ بنو زبا عربی میں بجو کو کہتے ہیں، تو اگر اردو میں ترجمہ کریں تو بجو کی اولاد۔ بہرحال وہ ان کے اونٹ کو چاروں طرف سے گھیرے میں ہے، اور غضب کا ٹینشن ہے، اور غضب کی گرمی ہے، اور غضب کی ہیومڈٹی ہے، اور جوان جو میدان جنگ میں کھڑے ہیں، سورج چمک رہا ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور عجب کیفیت ہے، اور علی بار بار حجت تمام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں، اب بھی چاہتے ہیں لڑائی نہ ہو، اور دشمن کی طرف سے اشتعال انگیزی جاری ہے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حد سے سوا ہو گئی بات تو تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ ہے کوئی ان میں تم میں سے کہ جو ان کو کتاب خدا کی طرف بلائے، قرآن کی طرف دعوت دے؟ اور ایک نوجوان، مگر یہ میں جانتا ہوں کہ جو جائے گا مجھے اس کی زندگی کی طرف سے اندیشہ ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ پلٹ کے زندہ نہیں آئے گا۔ یہ علی کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے کہ جو جائے گا مجھے اس کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ زندہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ ایک نوجوان آگے بڑھا، کہا نا یا علی میں ہوں، مجھے بھیجیے۔ کیا نوجوان یہ سمجھ لے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ تو زندہ پلٹ کے آئے گا؟ کہا مولا میں تمنا شہادت میں ہوں،
میں تمنا شہادت میں آیا ہوں، زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، شہادت کی آرزو لے کے آیا ہوں، آپ مجھے بھیجیے۔ مولا علی نے اس کے ہاتھوں پر قرآن رکھا، وہ غیر مسلح تھا، اسلحہ نہیں لگایا تھا، وہ ایسے ہی تھا، اور کہا دونوں لشکروں کے بیچ میں جاؤ اور جائے کہو امیر المومنین علی تمہیں اس قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، مگر بیٹا یہ سمجھ لو کہ تمہاری زندہ آنے کی مجھے امید نہیں۔ کہا مولا میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان ہاتھوں میں قرآن لیے ہوئے دونوں لشکروں کے بیچ میں پہنچا۔ یہ واضح رہے کہ دونوں مسلمانوں کے لشکر ہیں، اور اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ انہوں نے دونوں لشکروں کے درمیان پکار کے کہا کہ امیر المومنین علی تمہیں اس قرآن کی طرف بلا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی اس آواز کے جواب میں تیروں کی ایک بال پڑی اس پر۔ نوجوان ڈگمگانے لگا تیروں کے زخموں سے اور قرآن کو سنبھالنے لگا کہ ایک شخص نے بڑھ کے اس کے ہاتھوں پر تلوار ماری، جس سے اس کے کونیوں سے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور قرآن زمین پر گرا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیروں کی دوسری زبردست بار پڑی اس کے اوپر، اور اس نے وہیں پہ دم توڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کے علی کے لشکری دوڑ پڑے، قرآن کے ٹکڑے سمیٹے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا تیروں کی بوچھار میں، اس کے دونوں کٹے ہاتھ اٹھائے، اس کی میت اٹھائی اور لے کے علی کے سامنے آئے۔ کہا یا علی یہ ہے آپ کے سفیر کا انجام اور یہ ہے قرآن کا انجام، یہ ہے آپ کے سفیر کا انجام، یہ ہے آپ کے قرآن کا انجام جو آپ نے دیا تھا۔ یہ دشمن نے جواب دیا ہے، یہ جواب حاضر ہے۔ اب علی کے لشکر میں ٹینشن اور بڑھ گیا تھا، لیکن چونکہ ڈسپلن لشکر تھا اور علی موجود تھے اس کی سربراہی میں، لہذا آگے بڑھ کے کوئی حملہ نہیں کر رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، مناجات کی، پالنے والے تو میری بے گناہی کا گواہ ہے، تو گواہ ہے اس بات کا کہ میں نہیں چاہتا لڑنا، تو گواہ ہے اس بات کا کہ میں نے ان پر حجت تمام کی، لیکن یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مناجات تاریخ کے اندر موجود ہے، جس کا چاہے وہ کتابیں اٹھا کے پڑھ لے، وہ تفصیل سے وہ مناجات مل جائے گی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ چونکہ علی کے لشکر میں بے چینی تھی، اور بے چینی ایک اور بھی تھی عزیزان گرامی، وہ بھی سن لیجئے، وہ بے چینی کی نوعیت دوسری تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ علی کی تلوار نہروان میں گئی تھی، جو حنین میں گئی تھی، نیام میں، جنگ حنین میں یہ نیام میں گئی تھی۔ تقریباً 25 برس سے زیادہ ہو گئے تھے، لگ بھگ 27 28 برس 29 برس ہو گئے تھے علی کی تلوار کو نیام میں گئے تھے۔ ینگ جنریشن جو تھی وہ علی کی لڑائی کے قصے سنتی تھی، جو 30 برس کے لڑکے تھے، جو 28 برس کے لڑکے تھے، جو 25 برس کے لڑکے تھے، جو 32 برس کے نوجوان تھے، وہ بزرگوں سے علی کی لڑائی کے قصے سنتے تھے، علی کو لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ تو علی کے لشکر میں جو ینگ جنریشن تھی وہ علی کو ایک دفعہ لڑتے دیکھنا چاہتی تھی کہ ہم بھی دیکھ لیں علی کو لڑتے ہوئے ایک دفعہ، لہذا ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ علی لڑتے کیسے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے قصے تو سنے ہیں علی کو لڑنے کے، لیکن علی کو لڑتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ اور مولا علی اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ کالے رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے، مشکی گھوڑا کہلاتا ہے وہ اردو زبان میں، جو کالے رنگ کا گھوڑا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے مولا علی، اور کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ اچانک گھوڑا چمکایا اور ایک آواز آئی کہ علی نے حملہ کر دیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ علی کا پورا لشکر گھوڑوں کے پٹھوں پر اونچا ہو کے علی کو دیکھنے لگا۔ جس کی تقدیر میں تھا وہ علی کو دیکھ سکا، جس کی تقدیر میں نہیں تھا وہ علی کو نہیں دیکھ پایا، اور علی ایک دفعہ تیزی کے ساتھ دشمن کے لشکر کے اندر ڈوب گئے۔ اب علی تو نہیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن دشمن کے لشکر کی ابتری بتا رہی تھی، اب علی یہاں ہے، اب یہاں ہے، اب یہاں ہے، اب یہاں ہے، اب یہاں ہے۔ لشکر کے مورل کو بوسٹ کرنے کے لیے حملہ ضروری تھا۔ ادھر سے حملہ کیا، ادھر سے نکلے اور پھر وہیں پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔
یہاں پر کھڑے تھے، اور کسی کا سر کاٹنے میں یا کسی کے جسم کی ہڈیاں کٹنے میں یا کسی کے سر کا خود کٹنے میں تلوار جو تھی کچھ ٹیڑھی ہو گئی تھی، اس کو زانو پر رکھ کے سیدھا کرنے لگے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ گرمی بہت تھی، لوگوں نے شربت بنایا تھا، ایک نے شربت کا ایک جام مولا علی کی طرف پیش کیا، مالک اشتر علی کے متصل بالکل کھڑے تھے، اس سے ہاتھ میں جام لیا، شربت کا جام، اور نوش کیا، نوش کر کے وہ جام جو تھا وہ اس کے حوالے کیا جس میں شربت تھا، وہ گلاس تھا، پیالہ تھا، جو چیز بھی تھی جس میں شربت پیش کیا تھا وہ جس نے دیا تھا اس کی طرف بڑھایا، اور اس کے بعد کہنے لگے یہ شہد یمن کا معلوم ہوتا ہے۔ مالک اشتر جیسا جنگی جوان جس کے شہرے تھے کانپنے لگا، کہا یا علی آپ کو اس عالم میں بھی اس کا ہوش ہے کہ شہد یمن کا ہے کہ طائف کا ہے؟ ایسے عالم میں بھی یہ احساس باقی ہے کہ شہد کہاں کا ہے؟ وہاں عرب میں شہد کا شربت بنانے کا عام رواج تھا، تو شہد کا شربت بناتے تھے، اور انہوں نے کہ شہد جو ہے یہ طائف کا معلوم ہوتا۔ کہنے کہ یا علی آپ کو اس عالم میں بھی یہ ہوش ہے کہ شہد یمن کا ہے کہ طائف کا ہے یا کہاں کا ہے؟ تو مسکرانے لگے، کہا بھتیجے تیرے چچا نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ موت پر جا رہا ہے یا موت اس پر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ باتیں کرتے کرتے ابھی مالک سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر ایک بجلی چمکی اور پھر علی نے دوسرا حملہ کیا، اور پھر علی لشکروں میں غائب ہو گئے، اور پھر نکلے تو پھر اسی طرح تلوار سے خون ٹپکتا ہوا، اور اب اپنے بہادر بیٹے محمد حنفیہ کو علم دیا، اور علم دے کے محمد کو آگے بڑھایا۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے وہ ارشاد، فرماتے ہیں تقدم یا بنیا تزول الجبال ولا تزل تیت فی الارض قدمائک حیر اللہ جمجمتک ارم ببصرک اقصی القوم عز ناجزائک وعلم ان النصر من عند اللہ تعالی عز وجل۔ محمد حنفیہ کے ہاتھ میں علم دیا، کہا تقدم یا بنیا بیٹے آگے بڑھو، محمد آگے بڑھ، تزول الجبال ولا تزل پہاڑ ہٹ جائے تو نہ ہٹنا، تزول الجبال ولا تزل پہاڑ ہٹ جائے تو نہ ہٹنا، تیت فی الارض قدمائک اپنے پیروں کو زمین کے اندر اتار دینا، نصب کر دینا، حز ناجزائک جبڑے پر جبڑے کو جمائے رہنا، اے اللہ جمجمتک اپنے سر کو راہ خدا میں عاریت دے دینا۔ یہی بلاغت کلام ہوتی ہے، یہ نہیں فرمایا دے دینا، کہا عاریت دے دینا۔ عاریتن جو چیز دی جاتی ہے، بارو جو کیا جاتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے۔ اے اللہ جمجمتک اپنے سر کو راہ خدا میں عاریت دے دینا، یعنی جو سر دو گے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں چلا جائے گا، وہ واپس مل جائے گا، اس لیے کہ عاریت دی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ اے اللہ جمجمتک، اور دو طرح سے میں نے پڑھا ہے، انظر ببصرک اقصی القوم یا ارم ببصرک اقصی القوم، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ دشمن کی آخری صف پر نظر رہے۔ انظر ببصرک اقصی القوم کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی آخری صف پر نگاہیں رہیں، اور اگر اس کو یوں پڑھا جائے کہ ارم ببصرک اقصی القوم تو نگاہوں کے تیر دشمن کی آخری صف پر پڑھیں، اور اس کے ساتھ اپنی فتح پر مغرور نہ ہو جانا۔ معلوم ان النصر من عند اللہ تعالی عز وجل، بیٹا یہ خیال رکھنا کہ فتح و نصرت جو ہے وہ اللہ بلند و بالا کی طرف سے ہے، تمہارے دست و بازو پر نہیں۔ اور اب دونوں لشکر میدان میں لڑنے لگے، قیامت کی لڑائی ہونے لگی، گھمسان کی لڑائی ہونے لگی، اور لشکر میدان میں لڑنے لگے، اور دشمن کے لشکر تیر برسا رہا ہے پوری طاقت سے، اور مولا علی کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ محمد حنفیہ کے ہاتھ میں علم ہے، وہ تلوار چل رہی ہے، اور زبردست تلوار چل رہی ہے۔ اور ادھر تاریخ میں یہ منظر ہے کہ رسول اللہ نے جنگ بدر میں کچھ خاک اٹھائی تھی اور دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی تھی، کہا تھا شاہت الوجوہ، ان کے منہ کالے،
اس پر قرآن میں آیت دوسری کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ یہ رسول اللہ نے یہ عمل کیا تھا جنگ بدر میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی تو ام المومنین نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا اسی محمل کا اور کچھ کنکریاں پھینکیں، فرمایا شاہت الوجوہ، تو علی ابن ابی طالب کی طرف سے کسی نے کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن الشیطان رما، صلوات کہتے ہیں محمد۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بار بار مولا علی لوٹتے ہوئے آتے تھے اور محمد حنفیہ کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے تقدم یا بنیہ، تقدم، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ محمد حنفیہ آگے بڑھتے تھے، پھر تیروں کی بارش تیز ہوتی تھی، پھر کچھ رفتار سست ہوتی تھی، پھر علی ادھر سے گزرتے تھے، پھر کہتے تھے آگے بڑھو، پھر آگے بڑھتے تھے وہ، پھر بارش سہام تیز ہوتی تھی، پھر رفتار سست ہوتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک دفعہ آگے بڑھے اور تلوار لے کے حملہ کرنا شروع کیا، تیروں کی بارش تیز ہوئی، حسن کی رفتار اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، حسن کی رفتار اور تیز ہوئی، تیر پانی کی بوچھار کی طرح آنے لگے، حسن بالکل دشمن کے کیا بلکہ اس ناقے تک پہنچ گئے اور جا کے پوری لڑائی کے انجام کو فتح کر کے اور انجام تک پہنچا دیا آپ نے، لڑائی کو پورا انجام تک پہنچا دیا، لڑائی کو فتح سے ہمکنار کر دیا حسن کی تلوار نے۔ اور اب لڑائی ختم ہو گئی، لوگ میدان جنگ سے بھاگنے لگے، اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے گئے، عہدہ زمین پہ آیا، بنو زبا منتشر ہو گئے چاروں طرف سے، جو گھیرے ہوئے تھے عہدہ کو تلوار چلا رہے تھے، اور یہ علی جیسے شریف دشمن کی شان تھی، خدا کی قسم، کہ جیسے ہی عہدہ زمین پر رکھا گیا احترام کے ساتھ تو محمل کا پردہ اٹھا کے ایک شخص نے سر اندر ڈالا، اور جیسے ہی سر اندر ڈالا محمل کے، ویسے ہی انہوں نے فریاد کی، ہائے علی کو رسول کے حرم کا احترام نہیں، نامحرم کو بھیج دیا۔ اور اس شخص نے کہا کہ بدبخت، میں نامحرم نہیں ہوں، تیرا سگا بھائی ہوں۔ یہ محمد ابن ابی بکر تھے جن کو علی نے خیریت کے لیے بھیجا تھا کہ جا کے خیریت پوچھو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں۔ یہ محمد ابن ابی بکر تھے، کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، نامحرم نہیں۔ علی نے خیریت پوچھوائی، مولا علی نے خیریت پوچھوائی، اور اب لڑائی تمام ہو چکی تھی، بات انجام تک پہنچ چکی تھی، فتنہ فرو ہو چکا تھا، اب لوگ علی کو گھیرے کھڑے تھے۔ اس کے اندر تاریخ میں بس دو جھلکیاں ہیں، دکھا دوں، میں بہت تیزی کے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھ دیا اس لیے کہ بہت وقت گزر چکا ہے، کہ مولا علی، ایک تو جو لوگ کھڑے تھے ان میں محمد حنفیہ کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ پیچھے کھڑے تھے، تو ایک دفعہ علی نے دیکھا محمد حنفیہ کو، آواز دی، محمد میرے بیٹے آ گیا۔ محمد سر جھکائے ہوئے آگے آئے مگر نظریں اٹھ نہیں رہی تھی۔ کہا کیا تو شرما رہا ہے؟ کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ جو حسن نے کر دکھایا وہ تجھ سے نہیں ہوا؟ کیا تو شرما رہا ہے؟ کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ جو حسن نے کر دکھایا وہ تجھ سے نہیں ہوا؟ میرے بیٹے، شرمانے کا مقام نہیں ہے، تو نہ شرما، شرمایا وہاں جاتا ہے جہاں دو برابر کی طاقتوں کا مقابلہ ہے۔ تیرا حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو کیوں شرماتا ہے؟ تیرا حسن کا کیا مقابلہ؟ تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی نے ایک ہی بات میں، دیکھیے پنجیتن میں ایک تو بی بی تھی،
4 ہوئے مرد جن میں سے 2 کی شجاعت کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہے، امام حسین کی شجاعت اور مولا علی کی شجاعت، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہیں۔ اب 2 ایسے ہیں جنہوں نے صلح کی، رسول اللہ نے صلح کی اور رحمت سے کبھی تلوار نہیں چلائی، امام حسن نے صلح کی، تلوار نہیں چلائی اس طرح، علی نے دونوں کی شجاعت ایک ساتھ بیان کر دی۔ جہاں محمد حنفیہ پیچھے رہ جائیں وہاں حسن آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ فرما کے کہ تو میرا بیٹا ہے وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، رسول کی شجاعت کا بھی اظہار کیا، حسن کی شجاعت کا بھی اظہار کیا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور عزیز خدا بلند کر صلوات۔ مجھے امام حسن بلند تر صلوات۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی اس وقت اپنے چاہنے والوں کے ہجوم میں تھے، اور جو محبان علی تھے وہ چاروں طرف سے علی کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر مبارکباد دی جاتی ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو 2 بھائی تھے اس زمانے میں جو دونوں مولا علی کے بے انتہا چاہنے والے تھے، اور بے انتہا علی کی حب ان کے دل میں تھی۔ 2 سگے بھائی تھے، ایک بھائی وہاں موجود تھا اور ایک بھائی کسی دوسرے شہر میں تھا، اس جگہ پر نہیں تھا۔ ایک بھائی وہاں موجود تھا اور دوسرا بھائی وہاں نہیں تھا، وہ کسی دوسرے شہر میں تھا، وہ اس جگہ پر حاضر نہیں تھا۔ تو یہ بھائی خوش بھی ہو رہا تھا، شاد ہو رہا تھا مولا کی کامیابی پر، اور اپنے بھائی کو بھی یاد کرتا جاتا تھا کہ اگر میرا بھائی بھی یہاں ہوتا تو وہ بھی بہت خوش ہوتا، اگر میرا بھائی یہاں ہوتا تو وہ بھی بہت خوش ہوتا۔ تو بھائی کو بھی اپنے یاد کر رہا تھا اور مولا کو مبارکباد بھی دے رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا۔ یہ بات میں اس لیے پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی کہ ہمارے قوم میں کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلز ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ لڑائیاں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور یہ بدر و احد پڑھا کرتے ہیں اور خیبر خندق پڑھا کرتے ہیں اور واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ واہ واہ کے لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم کوئی اس طرح کے آدمی نہیں ہے کہ جو کوئی تماشا دکھانے آتے ہوں کہ لوگ کلیپنگ کریں اور واہ واہ کریں۔ ہم تاریخ کا انتہائی سیریس اور انتہائی غمناک موضوع پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور انتہائی مقدس موضوع ہے، پاک و پاکیزہ، جو ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا شو نہیں ہے، کوئی فلمی شو ہے یا کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہے یا کوئی ایسا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے کہ جس کے اندر پبلک کو خوش کیا جا رہا ہے اور ان کو کیا جا رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ایک تو لوگ اپنی گفتگو میں تمیز پیدا کریں۔ تلاوت قرآن پاک کو اگر کوئی میوزک کا پروگرام کہنے لگے تو کتنا برا لگے گا مسلمانوں کو؟ ہاں مجھے بتائیے آپ، کتنا برا لگے گا اگر کوئی کہے گا کوئی ترتیل کے ساتھ اور اچھے لہن میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی کہے کہ یہ میوزک کا پروگرام ہو رہا ہے، تو کس قدر دل آزار بات ہوگی ایک مسلمان کے واسطے، اور تکلیف دہ بات ہوگی۔ تو ہم تاریخ کے انتہائی سیریس، انتہائی مقدس اور انتہائی غمناک موضوع پڑھتے ہیں، ہم نہ ہنسانے کے لیے نہ رلانے کے لیے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں یا لوگ روتے ہیں، تو روتے ہیں تو وہ رلاتی محبت اہل بیت ہے، اور واہ واہ کرتے ہیں تو واہ واہ کراتی ہے محبت اہل بیت۔ جو لوگ روتے ہیں تو وہ رلاتی ہے، جو شے ہے جو آنسو نکالتی ہے وہ محبت اہل بیت کا جذبہ ہے، وہ رلاتا ہے۔ اور اتنا جو چیز لوگوں کو، مومنین کو مسرور کرتی ہے یا واہ واہ کرتے ہیں لوگ، وہی محبت اہل بیت کا جذبہ ہے جس کے نتیجے مسرور کرتے ہیں۔ اور خیبر خندق پڑھتے ہیں یا بدر و احد پڑھتے ہیں تو یہ فضائل مولا علی کے شعر ہیں، علی کے قصیدے کے، اس لیے پڑھتے ہیں، ورنہ پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سینکڑوں کتابیں بازار میں ملتی ہیں، سیکنڈ گریٹ وار کی اسٹوریز اور فرسٹ گریٹ وار کی اسٹوریز، اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹوریز ہیں بازی، آپ ان میں جا کے بازار سے خرید لیجئے، بہت سستی اور بہت آسانی سے ملتی ہیں اور سینکڑوں ملتی ہیں، اور اس کے اندر سے آپ واقعات اٹھا کے پڑھا کیجئے۔ لیکن نہ ہم فرسٹ گریٹ وار پڑھتے ہیں، نہ سیکنڈ گریٹ وار پڑھتے ہیں، نہ بیٹل آف واٹرلو پڑھتے ہیں، نہ پانی پت کی لڑائیاں پڑھتے ہیں،
یہ سب کچھ بھی نہیں پڑھتے. تو یہ سب نہیں ہے. مطلب یہ چونکہ اس کے اندر مولا علی کی کامیابی کی داستانیں ہیں اس لیے پڑھتے ہیں. اور جن کو مولا علی سے محبت ہے وہ خوش ہوتے ہیں, وہ تعریف کرتے ہیں. چنانچہ اس وقت بھی جو مجمع میں کیفیت پیدا ہوئی جب میں نے ان واقعات کو پڑھا تو یہ کیفیت میں نے اس لیے نہیں کہ آپ خوش ہو جائیں بلکہ آپ خوش ہوئے مولا علی کے واقعات کو سن. اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. یہ آپ کی ایمان کی دلیل ہے, آپ کی محبت اہل بیت کی دلیل ہے. بہرحال یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس پس منظر میں آپ سنیے گا, اور نہج البلاغہ میں ہے, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا گھر پر جا کے. 12واں 13واں خطبہ ہے کوئی جس کا میں کوٹ کر رہا ہوں, جس کو کہ وہ بھائی بہت خوش تھا اور وہ اپنے بھائی کو ہی بار بار یاد کر رہا تھا اور مولا کی کامیابی میں خوشی منا رہا تھا. مولا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کیا بات ہے. نے کہا مولا بہت خوشی ہے اور بہت مسرت ہے, اس وقت میں اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں الفاظ میں, اور مگر یہ کہ میرا بھائی بھی آپ کو بہت چاہتا ہے, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی ہوتا اس وقت تو وہ بھی کتنا خوش ہوتا ہے اس وقت, تو شاد ہوتا ہے اس وقت. وہ فلاں شہر میں ہے اس وقت, یہاں نہیں ہے. تو آپ نے اس سے بھی پوچھا کیا وہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ مولا بے حد محبت کرتا ہے, قربان ہے, آپ کا فدا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ فقط شہدنا وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا هَذَا قَوْمٌ فِي أَسْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ سَيُعْرَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَيَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَانُ. فقط شہدنا, تو اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو تو یہ سمجھ کہ وہ یہاں موجود ہے. فقط شہدنا, پس یہ سمجھ کہ وہ یہاں موجود ہے. وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا هَذَا, اور ہمارے اس لشکر میں وہ بھی موجود ہیں. قوم فی اسلاب الرجال, جو اپنے باپوں کے صلبوں میں ہیں. وارحام النساء, اور اپنی ماؤں کے شکموں میں ہیں. سیعرف بہم الزمان, زمانہ ایک وقت ان کو ظاہر کرے گا. ویقوی بہم الایمان, اور ایمان ان سے قوی ہوگا. تو اب ایک پہچان بتا دی مولا نے صبح قیامت تک کے واسطے کہ اگر مولا علی کے جہاد سن کے اور خیبر و خندق سن کے اور جمل و صفین سن کے آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو تو سمجھیے آپ لشکر حیدر کرار میں ہیں. اور اگر چہرے اتر جائیں اور دلوں پہ غمی کی کیفیت ہو تو بھی سمجھ لیجئے ہوتے تو ادھر ہی ہوتے, ادھر نہ ہوتے. آپ گھر پر جائیے گا, نہج البلاغہ نکالیے گا, خطبہ نمبر 11 سے خطبہ نمبر 15 تک میں آپ کو یہ مل جائے گا. جو میں نے خطبہ ایگزیکٹ 13واں ہے یا 12واں ہے یا 14واں نہیں صحیح مجھے یاد ہے, لیکن بہرحال 11 سے لے کے 15 تک میں دیکھیے گا تو یہ جو میں نے پڑھا ہے آپ کو, یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائے گا. تو یہ ہے معاملہ, مولا علی نے فرمایا. اور اس کے بعد یہ لڑائی تو ختم ہو گئی اور دنیا نے یہ منظر دیکھ لیا, لیکن اب اس کے بعد امت نے فیصلہ کیا سنایا بس یہ سن لیجیے. ایک علی سے رسول کے صحابی آ کے لڑے اور ایک رسول سے علی سے رسول کی زوجہ آ کے لڑی. اس کے بعد بھی ایک لڑائی ہوئی ہے جو صفین کہلاتی ہے, بڑی تفصیلی لڑائی ہے, کبھی زندگی رہی تو آپ کو سناؤں گا وہ بھی, سمجھے آپ. لیکن یہ کہ یہ جنگ صفین میں سامنے جو صاحب ہیں ان کے اوپر صحابی کا ٹائٹل ہے, اور یہاں جو ہیں وہ زوجہ رسول ہیں, اور علی جو ہیں وہ اہل بیت رسول میں ہیں. تو اہل بیت رسول سے ایک مرتبہ تو صحابیت ٹکرائی اور ایک مرتبہ زوجہ رسول ٹکرائی, مگر یہ فیصلہ امت کا ہے کہ خطا کی نسبت صحابیت اور زوجیت کی طرف تو گئی, امامت کی طرف نہیں آئی.
وہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں خطا اجتہادی ہو گئی ان سے، معظمہ سے خطا اجتہادی ہو گئی، معاویہ سے خطا اجتہادی ہو گئی۔ لیکن یہ معجزہ دیکھیے کہ فاطمہ نے جس سے مقابلہ کیا، آج تک فاطمہ کی طرف نسبت خطا کوئی نہ دے سکا کہ فاطمہ سے خطا اجتہادی۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، بس بات تمام ہے، کافی وقت گزر گیا، کل آپ کو چھٹی کا دن بھی ہے اس لیے وقت بھی زیادہ ہو گیا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، کل اتنی دیر نہیں پڑھوں گا، اس میں اطمینان رکھیے۔ کل مجلس کا عنوان بھی دوسرا ہے اور اتنی دیر تک آج بات ختم نہیں ہوتی اگر اتنی دیر نہ پڑتا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی نے پورے احترام کے ساتھ معظمہ کسی گھر بھجوایا، معاملات ختم ہوئے، پیغام بھیجا ابن عباس کے ذریعے کہ اب آپ مدینے تشریف لے جائیے، یہاں رسول آپ کو بٹھائے گئے تھے اسی گھر میں بیٹھی ہے۔ معظمہ نہیں گئی، پھر مولا علی خود سمجھانے گئے، خود سمجھانے گئے۔ وہ ایک شخص تھا، وہ اس جنگ جمل میں مارا گیا تھا، اس کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، لوگ علی کے ساتھ گئے، بڑا گھر تھا، رئیس کا گھر تھا، اندر گئے معظمہ کے پاس سمجھانے کے لیے۔ وہ گھر کی مالکہ جو تھی اس نے علی سے بدتمیزی بھی کی، تو علی کے ساتھیوں کے تیور بدل گئے، کہا چھوڑو چھوڑو، اس سے نہ بولو، اس سے کچھ تعارض نہ کرو، اس کے نانا کو میں نے بدر میں مارا ہے، اس کے باپ کو میں نے احد میں مارا ہے، اس کے شوہر کو میں نے جمل میں مارا ہے، یہ کیسا نہ کہے گی تو کیسا کہے گی؟ جاتے وقت کہا، علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، روم بنے ہوئے تھے، سب کے دروازے بند تھے ادھر ادھر، میرا دل چاہتا ہے کہ ان دروازوں کو کھلوا کے جتنے اس کے اندر چھپے ہیں سب کو قتل کروا دوں۔ علی نے اشارہ کر دیا کہ میں نے دیکھ لی ہیں سب جس کے اندر چھپے ہیں، لیکن یہ علی کا ظرف تھا کہ جان بچا کے چھپ گیا ہے، چھپے ہوئے کو نکال کے قتل نہیں کرتے تھے۔ معظمہ کو سمجھایا کہ اب آپ سدھار جائیے، مگر نہیں گئی، نہیں گئی۔ پھر آخر میں امام حسن کو بھیجا اور ان کے ساتھ ایک خاص میسج بھیجا کہ اب آپ چلی جائیے ورنہ میں مجبور ہوں گا اس حق کو استعمال کرنے کے لیے جو رسول مجھے دے گئے ہیں۔ امام حسن گئے، انہوں نے کہا کہ بابا نے یہ کہا ہے، اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا اس لیے کہ ڈپلومیسی کے خلاف تھا اس کا جواب دینا، مگر امام حسن کو دیکھا، کہا بیٹا اس وقت مجھے تمہارے نانا یاد آ گئے، اچھا اپنے باپ سے کہو سواری بھیجے، میں تیار ہوں، اٹھ کھڑے، کہا اس وقت تم کو دیکھ کے تمہارے نانا یاد آ گئے مجھے، اچھا اپنے باپ سے کہو سواری بھیجے، میں جانے کو تیار ہوں۔ اور خدا کی قسم عزیزان گرامی، میں لکھنؤ کا آدمی ہوں اور یقین مانیے کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ لاکھ شریف آدمی ہو، لاکھ اچھا آدمی ہو، لاکھ نیک آدمی ہو، سوائے گالیاں بکنے کے دماغ بھڑاس نہیں نکلتی ہے۔ میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا ہوں، زندگی میں رہتا ہوں۔ بعضی حرکتیں آدمی کے ساتھ ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر گالیاں دیے تسلی نہیں ہوتی۔ دشمنان علی نے علی کے ساتھ ایسی حرکتیں کی ہیں کہ خالی عربی فارسی میں لعنت وانت کر کے کچھ تسلی ہوتی نہیں ہے۔
جب تک اپنی مادری کچی زبان نہ استعمال کی جائے، جب تک دل کی تسلی نہیں ہوتی، مگر مجبوریاں ہیں، تہذیب کی مجبوری ہے، منبر کی مجبوری ہے، موقع کی مجبوری ہے، وہ تمام چیزیں آدمی کے اوپر جکڑ بند کیے میں کٹہرے میں شیر بند ہے، وہ کیا کرے، کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرات سنیے گا، خدا قسم، میں مولا علی اور امام حسن، یہ دو امام ایسے ہیں کہ مولا علی کے آخری حالات جو ہیں اور امام حسن کے حالات، یہ میں ایک سٹنگ میں پڑھ نہیں پاتا ہوں۔ میرا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے، مجھے ایسا ٹینشن ہونے لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی بیماری نہ ہو جائے، میرا ہیمریج نہ ہو جائے، میں کتاب بند کر کے رکھ دیتا ہوں، کربلا پڑھ لیتا ہوں آرام سے، آنسو بہتے جاتے ہیں، پڑھتا جاتا ہوں، میں اس میں کتاب بند نہیں کرتا ہوں۔ لیکن امام حسن کے حالات جب پڑھتا ہوں اس وقت، اور مولا علی کے آخری دور کے حالات جب پڑھتا ہوں، تو اس وقت اتنا ٹینشن ہوتا ہے، اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں ایسے پڑھتا رہا تو میرے برین کی رگ نہ پھٹ جائے، ہیمریج نہ ہو جائے ٹینشن سے، تو میں کتاب بند کر کے رکھ دیتا ہوں، سگریٹ سلگا لیتا ہوں، نکل جاتا ہوں، کہیں چلا جاتا ہوں، کسی سے بات کرنے لگتا ہوں کہ دماغ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اب سنیے، آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں خالی۔ اتنے احترام و عزت کے ساتھ جب وہ جانے پر تیار ہوئیں تو مولا علی نے ان کے پروٹیکشن کے واسطے ایک لشکر ساتھ کیا ان کے، جس کے اندر جتنے جوان تھے وہ سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے، جن کے جسم کا ایک رویا نہیں دکھائی دے رہا تھا، سر سے پیر تک زرہیں، ہاتھوں میں لوہے کے آہنی دستانے، چہرے پر لوہے کی جالیاں نقاب میں، اس طرح کا دستہ تھا کہ جو حفاظت کے ساتھ لے جا کے مدینے میں پہنچائے۔ یہ دستہ معظمہ کے ساتھ چلا ان کے پروٹیکشن کے لیے، ان کو لیے ہوئے، اور بصرے سے لے کے مدینے تک ان کے ساتھ رہا، اور مدینے میں مسجد نبی کے پاس جو گھر تھا اس میں جا کے چھوڑا ان کو، جو ان کا گھر تھا، اور باہر اٹینشن ہو کے فوجی انداز میں کھڑا ہو گیا دستہ۔ اس سارے احسانات کے بعد جب معظمہ اپنے حجرے میں پہنچی تو رونے لگی، اصحاب رسول جمع ہوئے، پوچھا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہائے ان کا رونا، ہائے ان کا بھولا پن۔ اصحاب رسول جمع ہوئے، کہنے لگے اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اماں نے کہا علی نے میری بڑی توہین کی۔ کہا کیا کیا؟ کہا مجھے مردوں کے ساتھ بصرے سے یہاں تک بھیج دیا۔ جتنے اصحاب رسول تھے سب بگڑنے لگے، کہنے لگے علی نے بہت برا کیا، علی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، صاحب ہم اس میں علی کے خلاف ہیں، صاحب ہم اس میں علی کے فیور نہیں کر سکتے، علی نے بہت بڑی غلطی کی، علی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اماں کسی کے منہ سے نہیں نکلا کہ اماں کیا عورتوں کے ساتھ گئی تھی یہاں سے؟ کوئی منہ سے اتنا نہیں پھوٹا کہ اماں آپ جو گئی تھی کیا خواتین کے ساتھ گئی تھی جو علی نے مردوں کے ساتھ بھیج دیا؟ اور مسجد النبی میں ادھر ان کے رونے میں ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، اور ادھر مسجد النبی میں لوگ علی کے خلاف بیٹھے ہوئے لال پیلے ہو رہے ہیں کہ علی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، علی کو زیب نہیں دے دیتا، علی کی یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دفعہ وہ فوجی دستہ جو دروازے پہ کھڑا تھا بالکل ملٹری کے انداز میں مارچ کرتا ہوا سیدھا گھر کے اندر، اور بزدل صحابی جو ابھی علی کو برا کہہ رہے تھے ایک نہ سامنے آیا فوج کو روکنے کے لیے کہ اماں کے گھر میں نہ گھسو۔ اور وہ پورا دستہ مارچ کرتا ہوا گھر کے اندر، اور جب وہ گھر کے اندر پہنچا تو اب جا کے انہوں نے پہلی مرتبہ پورے سفر میں اپنی نقابیں الٹی، اور اب جو اپنے چہرے سے لوہے کی نقابیں الٹی تو ان لوگوں نے کہا کہ اماں ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ سوڈانی عورتیں نہیں 6-6 فٹ کی جو لیڈیز فورس مولا علی نے بھیجا تھا ان کے پروٹیکشن کے بعد۔ پوچھئے تاریخ سے، تاریخ آپ کو جواب دے گی، ان میں ایک بھی مرد نہیں تھا،
سب خواتین تھیں، سب عورتیں تھیں۔ وہ لیڈیز فورس تھا جو مولا علی نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور وہ سوڈانی عورتوں کا فورس تھا جن کی 6 فٹ کی ہائٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو اگر حج کو گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ خدا نہ کرے کہ ان کے غول میں کوئی پھنس جائے، زندہ نکلتا نہیں ہے۔ ہاں، جب جائیے گا ہمیشہ حج میں تو ان سے بچ کے چلیے گا۔ اگر ان کا گروپ جا رہا ہے تو الگ کنارے کھڑے ہو جائیے، طواف توڑ دیجیے مگر ان کے ساتھ طواف نہ کیجیے، ورنہ آخر میں جا کے حشم حیات گل ہونے کے اندیشے قوی ہیں، سمجھے؟ دوبارہ طواف کر لیجیے گا، جب وہ طواف کرتے نکل جائے۔ وہ 6 فٹ کی عورتیں نہیں، اور وہ تمام کے تمام لوہے میں بالکل غرق تھیں۔ اب یہ سوچئے، یہ دشمنی حیدر کرار اتنے کرم کے بعد اور اتنے احترام کے بعد اور اتنی عزت کے بعد یہ حرکت ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی شکوہ ہے کہ علی دشمن کے ساتھ سلوک کا ایک نمونہ قائم کر گئے تھے، اس کے بعد بھی آل رسول کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا امت کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ اگر حسین سے لڑے بھی تھے تو بعد حسین سیدانیوں کو پورے عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیجوا دیا جاتا؟ آپ انصاف سے بتائیے، ٹھیک ہے حسین سے لڑائی تھی، اختلاف تھا، لڑائی ہوئی، لیکن کیا اس لڑائی کا مطلب یہ تھا کہ بیویوں کے بازو باندھے جائیں؟ عزیزان گرامی، اگر حسین کو شہید کرنا امت کے ظالم ہونے کی دلیل ہے تو زینب کو اسیر کرنا امت کے بے حیا ہونے کی دلیل ہے۔ اور ظالم ہونا جو ہے وہ اور بات ہے، اور بے حیا ہونا جو ہے وہ اس سے بدتر ہے۔ رسول کی نواسیوں کے بازو بندھے ہوئے، زینب کبریٰ کا سر کھلا ہوا، رسول زادیاں دربار عام میں بے پردہ، بلوہ عام میں بے پردہ، بازاروں میں بے پردہ، بازار سجائے جا رہے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہم نثار ہو جائیں، ہم قربان ہو جائیں ان ہستیوں کے اوپر۔ وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ماں نے دربار خلافت میں خطبہ پڑھا تھا، مگر میں کہوں گا شہزادی آپ نے جس پر خطبہ پڑھا ہے تو آپ کے سر پر چادر تھی۔ شہزادی آپ نے جب خطبہ پڑھا ہے تو آپ کے پاس حیدر کرار کھڑے تھے۔ شہزادی آپ نے جب خطبہ پڑھا ہے تو آپ کے دونوں پہلوؤں میں آپ کے دونوں صاحبزادے کھڑے تھے۔ اے بی بی آپ بھوکی پیاسی نہیں تھی، اے بی بی آپ کے ساتھ کٹے سروں کا قافلہ نہیں تھا، اے بی بی غلاموں کی جانیں نثار ہو جائیں، آپ نے 2 دن پہلے محشر کربلا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ ارے لاکھوں سلام ہو شہزادی زینب پر، بازار کوفہ بھرا ہوا، چاروں طرف نامحرموں کا ہجوم، زینب خطبہ پڑھ رہی ہے، سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک ملونہ نے پتھر مارا، ارے حسین کے سر پر پتھر پڑا، زینب نے سر چوبے محمل بدے مارا، اے فلک امامت کے چاند ابھی کمال کو نہ پہنچا تھا کہ